بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ قومیں اس دنیا میں بے پناہ طاقت، ناقابل شکست، بہت زیادہ خون خرابے اور جنگ و جدل کی علامت رہی ہیں۔ انہوں نے تاریخ کے صفحات پر ان مٹ نقوش مرتب کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک منگول بھی تھے جنہیں تتاری بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، منگول کمانڈر اس قدر ظالم اور سفاک تھے کہ جس بھی علاقے، شہر یا سلطنت پر حملہ آور ہوتے وہاں تباہی کے سوا کچھ نہیں بچتا تھا۔ منگول نہ صرف انسانوں کو قتل کرتے تھے بلکہ وہاں کے جانوروں کو بھی نہ چھوڑتے، ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ منگولوں کے خوف کی وجہ سے زیادہ تر چھوٹی ریاستیں بغیر جنگ کیے ہی منگولوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی تھیں۔ لیکن ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دہلی سلطنت کے سلطان علاؤ الدین کے ایک کمانڈر ملک کافور نے منگولوں کے خلاف میدان جنگ میں کون سی حکمت عملی اپنائی اور میدان جنگ میں ناقابل شکست رہنے والے منگولوں کو کیسے شکست دی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ 20 دسمبر 1305 میں سلطنت دہلی کے ہاتھوں شکست کا بدلہ لینے کے لیے چغتائی سلطنت کے خان دوا نے کوپیک کی سربراہی میں ایک منگول دستہ ہندوستان میں دہلی سلطنت کی مہم کے لیے بھیجا۔ ناظرین، دوسری طرف سلطنت دہلی کے سلطان علاؤ الدین نے منگول جنگجوؤں کا راستہ روکنے کے لیے اپنے جنرل ملک کافور کی سربراہی میں ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ ناظرین، سلطان علاؤ الدین نے اپنے فوجیوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو انہیں 1 سال کی تنخواہ بونس دی جائے گی۔ ملک کافور کے کمانڈروں میں ملک تغلق، جو ہراول دستے کی رہنمائی کر رہا تھا، دیپال پور کا حاکم اور ملک عالم شامل تھے۔ سلطنت دہلی کی فوج ملک کافور کی زیر قیادت آگے بڑھی اور پیش قدمی کرتی ہوئی خطرے سے دوچار خطے میں پہنچی۔ ملک تغلق کے ہراول دستے نے دریا راوی کے کنارے منگول سپاہیوں کو دیکھا۔ ملک تغلق نے اپنے کمانڈر ملک کافور کو منگول فوج کے بارے میں آگاہ کیا اور ان کا محل وقوع بھی بتایا۔ ناظرین، ملک کافور نے اپنے کمانڈروں کے ساتھ جنگی حکمت عملی پر غور کیا اور اپنی فوج سمیت میدان جنگ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ دونوں افواج دریا راوی کے کنارے ایک لمبے عرصے تک آمنے سامنے کھڑی رہیں۔ ملک کافور اور منگول کمانڈر کوپیک دونوں میں سے کوئی بھی حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی وجہ سے دونوں فوجیں کافی لمبے عرصے تک ایک دوسرے کے سامنے میدان جنگ میں کھڑی رہیں۔ آخر کار منگول کمانڈر کوپیک نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھیں اور ملک کافور کی فوج پر ٹوٹ پڑیں۔ ناظرین، منگول سپاہی جو کہ میدان جنگ میں کھڑے جنگ کے آغاز کا انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی انہیں کمانڈر کوپیک کی طرف سے حکم ملا تو منگول جنگجو ملک کافور کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک کافور کے سپاہیوں کو بکھیر دیا۔ ناظرین، ملک کافور جو کہ ایک سائیڈ پہ کھڑا جنگ کی صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا، جیسے ہی اس کے سپاہی بکھرنے لگے تو ملک کافور آگے بڑھا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو متحد کیا اور ملک کافور نے اپنے مرکزی دستے کے ساتھ مل کر منگول افواج پر ایک زوردار حملہ کیا اور خود بھی منگول افواج کے درمیان گھس گیا اور منگول سپاہیوں کو مارنے لگا۔ ناظرین، ملک کافور کا یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ منگول سپاہیوں کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملا اور دیکھتے ہی دیکھتے منگول سپاہی بکھرنے لگے۔ ناظرین، منگول کمانڈر کوپیک دوسرے منگول دستے جن کی کمان اقبال مند اور تائی بو کر رہے تھے کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ دہلی افواج نے منگولوں کا پیچھا کیا اور دہلی افواج نے ملک کافور اور ملک تغلق کی سربراہی میں منگول فوج کو موجودہ راجستھان کے جنوب میں گھیر لیا اور ایک بار پھر زوردار حملہ کیا۔ اس حملے میں منگولوں کی ایک کثیر تعداد ہلاک ہوئی اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے اور بچے ہوئے منگول جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ ناظرین، اس دوران چغتائی سلطنت کا حکام دوا 1306 میں وفات پا گیا، جس سے چغتائی سلطنت کافی کمزور پڑ گئی اور منگول اگلے کئی سالوں تک چغتائی سلطنت پر حملہ نہ کر سکے۔